بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام نکاح کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، ایک قول یہ ہے کہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر یہی تھے، یعنی شعیب علیہ السلام تھے اور کنویں والوں کے سردار تھے، لیکن اہل مدین کے پیغمبر نہیں تھے۔ اس کا ذکر ابھی حاتم میں موجود ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ایک مومن شخص تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام یسرون تھا، اور اہل کتاب کی کتاب میں ہے کہ یسرون اہل مدین کا کاہن تھا، یعنی ان کا پیشوا اور بڑا عالم تھا۔ ابن عباس اور ابو عبیدہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام یسرون تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ شعیب علیہ السلام کا بھتیجا تھا، اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ وہ صاحب مدین تھے۔ الغرض جو بھی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور مہمان کے اچھا ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمام گفتگو ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، کیونکہ آپ ظالموں کے چنگل سے نجات پا چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی تھی، اپنے والد کو درخواست کی کہ ابا جان، آپ ان کو کام پر رکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کی بکریاں چرائیں۔ پھر لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی ان الفاظ میں کی کہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریح، ابو مالک، قتادہ، محمد بن اسحاق وغیرہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو والد نے پوچھا کہ تجھے اس کا کیسے علم ہوا؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ اس نے وہ چٹان اکیلی اٹھا لی تھی جس کو کم از کم 10 مرد مل کر اٹھا سکتے ہیں، اور جب میں اس کے ساتھ آنے لگی تو اس کے آگے ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جب راستہ مڑے تو کنکری پھینک کر راستے کی نشاندہی کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذہانت والے 3 اشخاص گزرے ہیں۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے آقا، جب انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا اور اس کا رہن سہن اچھا رکھو۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، جب اس نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اے ابا جان، اس کو کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ جن کو آپ کام پر رکھیں گے ان میں یہ سب سے زیادہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تھا۔ سامعین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اور اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ اس کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی بھی مدت چاہوں گا اور پوری کر دوں گا، پھر مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر کو فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا وہ طے ہوا، ٹھیک ہے، اب جو مدت بھی میں پوری کروں گا مجھے اختیار ہے، اور عہد و پیمان اور قول و قرار پر اللہ شاہد ہے، اور ہم دونوں پر وکیل ہیں۔ اور اس اختیار کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے بڑی اور کامل مدت کو پورا فرمایا تھا، یعنی پورے 10 سال تک بکریاں چرائی تھیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اہل ہیرا کے کسی یہودی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری فرمائی تھی؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، ہاں عرب کے بڑے عالم کے پاس جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابن عباس رحمۃ اللہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے دونوں مدتوں میں سے زیادہ اور عمدہ کو پورا فرمایا، اور بے شک اللہ کے رسول نے جب کہا تو کر دکھایا۔ سامعین کرام، اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری فرمائی، تو کہا کہ دونوں میں سے اکمل اور تمام یعنی 10 سال والی مدت پوری فرمائی۔ مجاہد رحمۃ اللہ سے مراد ہے کہ حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق استفسار فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے استفسار کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پروردگار عز و جل سے استفسار کیا، تو پروردگار عز و جل نے فرمایا کہ دونوں مدتوں میں سے زیادہ ابر یعنی حسن سلوک والی اور زیادہ وفا والی مدت کو پورا فرمایا۔ سامعین کرام، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دونوں عرصوں میں سے کون سا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرمت فرمایا کہ دونوں میں سے زیادہ وفا والا اور مکمل۔ بزارو ابن ابی حاتم نے اضافے کے ساتھ یوں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت مکمل فرمائی؟ آپ نے جواب دیا کہ دونوں میں سے زیادہ وفا اور حسن سلوک والی، اور فرمایا کہ اگر تو یہ پوچھے کہ دونوں عورتوں میں سے کون سی شادی فرمائی تو چھوٹی سے شادی فرمائی تھی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔